امید یہ ہوتی ہے کہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ چیز ہو جائے گی. اسرا. اب امید صحیح لفظ آپ نے استعمال کیا ہے. امید اپنے خاص درجے میں جب زیادہ بڑھ جائے نا اس کو توقع کہتے ہیں. یعنی آپ کو ایک گمان ہو جاتا ہے غالب طور پر کہ یہ ہو ہی جائے گا, یہ کام تو ہو ہی جائے گا. مثال کے طور پر آپ کی سٹیج پہ جس ایج میں آپ ابھی ہیں, آپ کو کیا ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں؟ پیپر اور سن تک کیا نہ کہتا ہوئی ہے کسی نے قدرت کوئی تو ایسی نہ مدد کرنے واسطے پاس ہوئی جیسا ہوتا ہے نا, کوئی نقل شکل کوئی ادھر ادھر دیکھی تھے, کوئی ایگزامینر کو سکنا اچھا ہوتا ہے نا. تو یہ انتہائی غلط چیز ہے, اس لیے کہ یہ ہمارے اسلام میں تو خیر حرام ہے ہی ہے ہر لحاظ سے. آپ کی پرسنالٹی کے لیے بھی زہر قاتل ہے چیٹنگ. اس لیے کہ ایسا کام جو آپ نے کسی کی مدد لے کر کیا ہو, اور صرف مدد لے کر کام ہی کرنا ہوتا تو اس میں کیا برائی تھی؟ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہے. آپ پاس ہوتے ہیں, آپ ظاہر ہے پاس ہو کر آپ نے عملی زندگی میں جانا ہوتا ہے, جاب کرنا ہوتی ہے. تو جاب کرنے کے لیے تو خیر انٹرویو پاس کرنا ہوتا ہے, ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے, لیکن بسا اوقات جابز ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں صرف سند ہی چلتی ہے, ڈگری ہی چلتی ہے. تو وہاں پہ وہ بیچارہ جو محنتیں کر کے پاس ہوا ہے, جس نے چٹائی توڑ محنت کی ہے, مدرسہ کلچر میں اس کو چٹائی توڑ محنت کہا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ بیٹھ کے آپ کہہ سکتے ہیں ڈیسک توڑ محنت کی ہے کسی بچے نے, کرسی توڑ محنت کی ہے, راتوں کو رات جگے کیے ہیں, جاگ کے اپنا مڈ نائٹ آئل برن کر کے. وہ بھی جاتا ہے جاب کے لیے, آپ بھی جاتے ہیں. آپ اگر کامیاب ہو جاتے ہیں اپنے تعلقات کی بنیاد پر, سورسز کی بنیاد پر, یا رشوت کی بنیاد پر, یا سفارش کی بنیاد پر, تو دوسرے کی تو حق تلفی ہوگی نا. تو اسلام میں حق تلفی حرام ہے. جان مال آبرو کے خلاف زیادتی حرام ہے. تو یہ چیٹنگ اگر اپنے آپ میں صرف چیٹنگ ہوتی تو اس کو گوارا کیا جا سکتا تھا, لیکن اس کی صورت میں اس کا پھر ایک نتیجہ بھی نکلنا ہوتا ہے, اور اس نتیجے کی صورت میں آگے جا کر مختلف اور نتائج نکلنا ہوتے ہیں جس سے لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے. تو یہ اس لیے چیز حرام ہے, یہ چیز غلط ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ استاد کاہے کا استاد ہوا, وہ ٹیچر کیوں کر ٹیچر ہوا, وہ ایگزامینر کیسے ایگزامینر ہوا کہ جو چیٹنگ کو, نقل کو اور بوٹی کو گوارا کرے. یہ کر سکتا ہے یا کبھی اس نے کیا ہو. وہ طالب علم کاہے کا طالب علم ہوا, کیوں کر ہوا, کب ہوا, کیسے ہوا, کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کہ اس طرح کی ایکسپیکٹیشنز لے کے بیٹھ جائے. وہ انسان, وہ شخص کیا انسان ہوا, کیا شخص ہوا, اور اس سے آگے بڑھ کے مسلمان کیا ہوا کہ جو کہ اپنی محنت تو نہ کرے, اپنے آپ کو کہیں کونے میں جا بٹھا دے اور دوسروں سے ایکسپیکٹیشنز لگا لے, وابستہ کر لے, واقعات کو دیکھے بنا, مشاہدات کیے بنا, علم حاصل کیے بنا, محنت کیے بنا, جہد مسلسل کیے بغیر کہ کوئی دوسرا اس کی مدد کرے گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا, ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا. یعنی اگر ایسا جائز ہوتا تو کیوں نہ, جیسے عیسائی ہے نا, عیسائیت, کرسچینٹی پوری دنیا میں سب سے بڑا مذہب ہے, پوری دنیا میں سب سے بڑا مذہب ہے تعداد کے لحاظ سے, مسلمانوں سے بھی زیادہ. 2.25 ارب کی آبادی ہے کرسچنس کی, پوری دنیا کی آبادی 8.25 ارب ہے, اس میں سے 2.25 ارب کرسچنز ہیں. تو سارے کے سارے کرسچنز کا یہ عقیدہ ہے, جیسے ہمارے عقائد ہوتے ہیں نا اسلام میں. کرسچینٹی غلط نہیں ہے, انہوں نے کرسچینٹی میں تحریف کر دیا, بدل دیا اس کو. سینٹ پال نے, ان کے جیسے ہوتے ہیں نا بڑے بزرگ,
سینٹ پال، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے، حواری تھے، اگرچہ تاریخی طور پر یہ بات بھی ثابت نہیں ہوتی، کئی لوگوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور سینٹ پال کی ملاقات ہی ثابت نہیں ہے، تو ان کے ہاں یہ مانا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے تھے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے تھے، اور ان کی صورت میں ہم سب کرسچنز کا کفارہ ہو گیا ہے، یعنی ہم کوئی بھی گناہ کرتے رہیں تو ہمیں نہیں پوچھا جائے گا، چونکہ انہوں نے ہمارا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ یعنی ان کے نزدیک ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ ایمان ہے، فیتھ ہے، بلیف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کروسیفکشن کی صورت میں، کروسیفکشن مطلب سولی چڑھ کے ہمارے تمام گناہوں کا کفارہ پہلے ہی ادا کر دیا ہے، لہٰذا اب ہم جو بھی گناہ کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا یہاں پہ کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تو آپ ڈیسائیڈ کریں گے نا، سامنے جو میرے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ کیا آپ کی عقل اس بات کو مانتی ہے یا نہیں مانتی۔ اچھا میں نے یہ بات نہیں کہی، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کہہ رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے تو جسٹ جیسے کہ وہ واقعہ ہے، جیسے کہ وہ مانتے ہیں اس کو بتایا ہے نا، کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا ہو گیا، ریڈمپشن ہو گئی، ہماری خلاصی ہو۔ جی میں کہتا ہوں کہ میں نے تو بات کرنا ہے نا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، جو فیصلہ آپ کریں گے بیٹا، جو فیصلہ آپ کریں گے میں اس کو یا تو تسلیم کروں گا یا رد کروں گا نا۔ اگر رد کرنا ہوا تو میں آپ کو بتاؤں گا آپ غلط کہہ رہے ہیں، تو میں نے تو نہیں آپ سے کہا نا آپ غلط کہہ رہے ہیں، ابھی میں آپ کو تھوڑا باتوں میں الجھا رہا ہوں، کنفیوز کر رہا ہوں آپ بچوں کو، جان بوجھ کے آپ کو کنفیوز کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ خود سے چیزوں کو دیکھنا سٹارٹ کریں۔ تو اگر یہ چیز جائز ہوتی تو عیسائیوں کی طرح ہمیں بھی کہا جاتا نا، قرآن مجید میں کہا جاتا، اگرچہ یہ چیز بائبل میں کہیں بھی نہیں بیان ہوئی، تو ہمیں بھی کہا جاتا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں دیکھی ہیں، اتنے ہارڈشپس کا سامنا کیا ہے، اتنی مشکلات دیکھی کہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ کو بتانا پڑا کہ کیا آپ ان کے لیے رو رو کے اپنے آپ کو اتنی تکلیف دیں گے کہ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے؟ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، آپ صرف اپنا کام کرتے رہیے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے میرے پیغام کو۔ آپ کیوں اتنا اپنے اوپر تکلیف کو لاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ہی ختم کرنے کے چکروں میں پڑیں گے؟ یہ میں اس کو کھول کے بیان کر رہا ہوں، تو بات کی گئی ہے ان الفاظ میں نہیں ہے، لیکن میں نے اس کو کھول دیا ہے۔ یعنی آپ اپنے اوپر کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ کیا اپنے آپ کو ختم کر ڈالیں گے؟ تو ہمیں سے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو، تو اگر یہ جائز ہوتا کہ ایک شخص کی وجہ سے تمام لوگ کامیاب ہو جائیں، وہ محنت نہ کریں، یہ بیچارہ لگا رہے، تو ایسا اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں کیا۔ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اس کا امتحان دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایکسپیکٹیشنز آپ نے کسی سے بھی وابستہ نہیں کرنی۔ میں کس ایکسپیکٹیشن کی بات کر رہا ہوں؟ غلط ایکسپیکٹیشن کی، غلط گمان کی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا گمان تو مجھے آپ سے ایکسپیکٹیشن ہے انشاءاللہ کہ میں جو آپ کو پڑھاؤں گا آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ، آپ اس پہ محنت کریں گے۔